اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک آنے والی ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، اور 13 سال انہوں نے اس حالت میں گزارے کہ ان کو کفار کی طرف سے بڑی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی اجازت دی، اور اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو یہ شرف بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کریں اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام امن و عافیت کے ساتھ رہ کر دین کی تبلیغ و دعوت کا کام انجام دیتے رہیں۔ تو جب مدینہ منورہ میں ایک استقرار کی صورت پیدا ہو گئی، تو اب جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور اپنے دین پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار اس لیے ہو گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تاکہ وہاں امن اور عافیت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ یہ حکم آیا تو مسلمان جو مکہ مکرمہ مقیم تھے ان پر ہجرت کرنا اور مدینہ منورہ جانا فرض ہو گیا، بلکہ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، ایک طرح سے وہ ایمان کی علامت بن گیا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو۔ اور یہ حکم فتح مکہ تک جاری رہا، یعنی جب تک مکہ مکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نہیں کیا، اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ہجرت کریں۔ البتہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے معذور ہوں اور وہ ہجرت اپنے ذاتی اعذار کی بنا پر نہ کر سکیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی اور عذر ان کو لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ تھے۔ اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کریں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے ہجرت کر لیں ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سیاق میں یہ آیات کریمہ جو ہے ان کا ترجمہ دیکھیے۔ ان آیات کو پڑھ کر میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے
اس انجام سے مستثنا ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہجرت عربی زبان میں اس کے لفظی معنی یہ حجر سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں، اور جب اصطلاح شریعت میں ہجرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلا جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کی تعریف میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ آدمی ہجرت کرے اور اپنا وطن چھوڑے تو دینی مقاصد کے لیے چھوڑے، یعنی دارالکفر میں دین پر عمل کرنا مشکل تھا تو وہ اب دارالاسلام اس لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے دین پر صحیح طور سے عمل کر سکے۔ لیکن حقیقت میں یہ اس کی لغوی تعریف میں داخل نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے یا جس کو ضروری قرار دیا گیا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ ہجرت کرنے کا مقصود اور وطن چھوڑنے کا مقصود اپنے دین کو بچانا، اپنی اولاد کے دین کو بچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرنے کا راستہ پیدا کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جاتا ہے، روزی کمانے کی غرض سے جاتا ہے تو ہجرت تو ہوئی، لیکن یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوئی، اور وہ ہجرت نہ ہوئی جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہجرت کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جن لوگ ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور سورہ توبہ میں ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی، تو اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہجرت کرنے میں جو مشقت انسان کو ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر بہت بڑا ہے، اور آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ ہجرت کرنے کے نتیجے میں اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ایسے آدمی کو کشائش عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کو عام طور سے اس کا انجام اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ جیسی زندگی گزار رہا تھا، ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو مزید بہتر بنا دیتے ہیں۔